ہندوستان ایک قدیم تہذیبی ملک ہے جو ہزار سال پرانے معاشرت کے آثار رکھتا ہے۔ یہاں اہل عرب کی آمد اسلام سے بہت پہلے سے جاری ہے اور بھارت کے لوگ بھی عرب اور وسط ایشیائی ملکوں میں صدیوں سے آ جا رہے ہیں۔ موجودہ ہندوستانیوں کے خون میں جس طرح بیرون ملک سے آنے والوں کا خون شامل ہے، اسی طرح دوسرے ممالک میں بھی ہندوستانیوں کی آمد و رفت اور اختلاط کے سبب وہاں کی مٹی میں بھی ہندوستان کی مٹی شامل ہو چکی ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کی آمد و رفت ریسرچ کا ایک موضوع ہے، مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں بسنے والے سبھی مذاہب کے لوگوں نے ایک دوسرے کے مذہب اور کلچر کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ہندوؤں کی مقدس ترین ہستی بھگوان رام ایشور کی زندگی کے کچھ پہلوؤں پر بات کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن پر تو لازمی کلک کریں۔ قدیم ہندو روایات کے مطابق بھگوان رام ایشور کے اوتار تھے۔ ہندو مذہب میں انہیں وشنو کے 10 اوتاروں میں سے 7واں اوتار مانا گیا ہے۔ رام کی زندگی کی کہانی مہارشی والمیکی نے لکھی ہے، جسے رامائن کا نام دیا گیا۔ اس پر تلسی داس نے بھی بھکتی شاعری کی۔ شمالی ہندوستان میں رام خاص طور پر زیادہ قابل پرستش مانے جاتے ہیں۔ انہیں ایک مثالی شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق رام ایودھیا کے راجا دشرتھ اور رانی کوشلیا کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ رام کی بیوی کا نام سیتا تھا، جو لکشمی کا اوتار مانی جاتی ہیں۔ رام کے 3 بھائی تھے، لکشمن، بھرت اور شتروگھن۔ ہنومان بھگوان رام کے سب سے بڑے پرستار مانے جاتے ہیں۔ رام نے راکشس ذات کے بادشاہ راون کو قتل کیا۔ ہندو مذہب کے کئی تہوار جیسے رام نومی، دسہرہ اور دیوالی رام کی زندگی کی داستان سے جڑے ہیں۔ ہندو روایتوں کے مطابق ان کی پیدائش لاکھوں سال پہلے ایودھیا میں ہوئی۔ وہ بچپن سے ہی شانت سوبھاؤ کے بہادر مرد تھے۔ انہوں نے اصول کو ہمیشہ اولین مقام دیا تھا، اسی وجہ سے انہیں مریادا پرشوتم رام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رام بے انتہا خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاق کردار میں بھی اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ اپنے اخلاق اور سلطنت کی وجہ سے ہندوستانی سماج میں انہیں اعلیٰ مقام حاصل ہوا ہے۔ ہندوستانی سماج میں انہوں نے زندگی کی جو مثال قائم کی، اس کی اہمیت آج بھی پورے ہندوستان میں برقرار ہے۔ رام ہندوستانی زندگی، فلسفہ اور بھارتی ثقافت کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی ریاست ایودھیا کو خوشحال سمجھا جاتا ہے۔ مذہب کے راستے پر چلنے والے رام نے اپنے تینوں بھائیوں کے ساتھ گرو سے تعلیم حاصل کی اور راکشسوں کا قتل کر کے زمین کو فتنہ و فساد سے پاک کیا۔ ان کے گرو شوامتر انہیں متھیرا لے گئے، جہاں کے راجا نے اپنی بیٹی سیتا کی شادی کے لیے سوئمبر منعقد کیا تھا۔ بہت سارے راجا مہاراجا اس تقریب میں آئے تھے، مگر سوئمبر کو رام نے جیتا اور سیتا سے ان کی شادی ہوگی۔ ایودھیا میں ان کی زندگی کا آغاز پرسکون ہوا، مگر بعد میں ان کی زندگی میں کئی اتار چڑھاؤ آئے، جو ان کی زندگی کے قصے کو مزید دلچسپ بناتے ہیں۔ بھگوان رام کے والد راجا دشرتھ نے اپنی حکومت کا کام کاج اپنے بیٹے رام کو سونپنے کا سوچا، جس سے عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ رام کی سوتیلی ماں نے اپنے بیٹے بھرت کو راجا بنانا چاہا اور رام کو 14 سال کا بنواس دے دیا۔ راجا دشرتھ کی 3 رانیاں تھیں، کوشلیا، سمترا اور کیکئی۔ سمترا کے 2 بیٹے تھے، لکشمن اور شتروگھن، جبکہ کیکئی کے بیٹے بھرت تھے اور رام کی ماں کوشلیا تھی۔ ریاست کی روایت کے مطابق راجا کا سب سے بڑا لڑکا ہی راجا بننے کا اہل ہوتا تھا، اس لیے رام کو ایودھیا کا بادشاہ بننا تھا۔ رانی کیکئی نے ایک بار راجا دشرتھ کی جان بچائی تھی اور دشرتھ نے انہیں یہ وعدہ دیا تھا کہ وہ زندگی میں کسی بھی لمحے ان سے کچھ بھی مانگ سکتی ہیں۔ اس وعدے کی آڑ میں رانی کیکئی نے اپنے بیٹے بھرت کو راجا بنوایا اور دشرتھ کے ذریعے رام کو 14 سال کا بنواس دلا دیا۔ وعدوں میں بندھے راجا دشرتھ کو مجبوراً یہ تسلیم کرنا پڑا۔ رام نے اپنے والد کی اطاعت کی۔ رام کی بیوی سیتا اور ان کے بھائی لکشمن بھی ان کے ساتھ بنواس گئے۔ اب ہوا یہ کہ بنواس کے دوران راون نے سیتا کو اغوا کر لیا۔ راون ایک راکشس اور لنکا کا راجا تھا۔ رامائن کے مطابق سیتا اور لکشمن کٹیا میں اکیلے تھے، تب ایک ہرن کا کلام سن کر سیتا پریشان ہو گئی۔ وہ ہرن راون کا فرستادہ انسان تھا۔
उसने रावण के कहने पर सुनहरी हिरन का रूप बनाया था। सीता उसे देखकर मोहित हो गई और राम से इस हिरन का शिकार करने की दरखास्त की। राम अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए चल पड़े और लक्ष्मण से सीता की हिफाजत करने को कहा। वो हिरन इन्हें बहुत दूर ले गया। मौका मिलते ही राम ने तीर चलाया और हिरन को मार डाला। मरते मरते उसने जोर जोर से ए सीता ए लक्ष्मण की आवाज लगाई। इस आवाज को सुनकर सीता फिक्रमंद हो गईं और उन्होंने लक्ष्मण को राम के पास जाने को कहा। लक्ष्मण जाना नहीं चाहते थे, पर अपनी भाभी की बात का इनकार न कर सके। लक्ष्मण ने जाने से पहले एक लाइन खींची जो लक्ष्मण रेखा के नाम से मशहूर है। जब वापस आए तो सीता गायब थी। रावण उन्हें अगवा करके ले जा चुका था। राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता की तलाश में दर दर भटक रहे थे। तब वो हनुमान और सुग्रीव नामी दो बानरों से मिले। यही हनुमान राम के सबसे बड़े भक्त बने। राम ने बानरों की फौज की मदद से रावण को शिकस्त दी, उसका कत्ल किया और उसकी जगह उसके भाई को लंका का राजा बनाया। वो सीता को वापस अयोध्या लाने में कामयाब हुए। यहां आए तो पूरे मुल्क में चरागां किया गया और खुशियां मनाई गई। इसी से दिवाली की शुरुआत मानी जाती है। उर्दू के शायरों ने जिन मजहबी शख्सियात पर नज़में तहरीर की, उनमें एक श्री रामचंद्र भी हैं, जिनके वाकयात रामायण में बयान किए गए हैं। राम को भारतीय तहजीब की इलामत के तौर पर पेश किया जाता है और इनके वाकयात मुल्क के बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। ये दास्तान इस कदर मशहूर है कि भारत के बाहर दूसरे ममालिक में भी सदियों से लोग इसे जानते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हर साल इसकी याद में दशहरा मनाया जाता है और वाकयात की याद को ताज़ा करने के लिए रामलीला होती है, जिसमें रामायण के वाकयात को ड्रामे की शक्ल में पेश किया जाता है। उर्दू के शायरों में इकबाल को अजीम शायर माना जाता है। इकबाल ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नज़में कहीं। उनकी नज़मों में एक नज़म उन्होंने श्री रामचंद्र पर भी लिखी। वो नज़म कुछ यूं है। लबरेज है शराब हकीकत से जामे हिंद, सब फलसफी हैं खित्ताए मशरक के रामे हिंद, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं इसको इमामे हिंद। अगली वीडियो में बात करेंगे कि दशहरा क्या है और हिंदू मजहब के इस त्यौहार का सकाफती पहलू क्या है और इसको क्यों मनाया जाता है। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।